गुड इवनिंग अज़ीज़ों, मसरत तहरीक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते और बरकत पाते हैं। तो इस वक्त हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चलेंगे। खुदावंद के प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुल कर और उसमें छुप कर, ताकि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में ठहर सकें। क्योंकि आप जानते हैं अज़ीज़ों कि हम नहायत गुनाहगार, निकम्मे और नालायक हैं। हम इस काबिल नहीं कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में ठहर सकें, जब तक कि हम उसके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून में धुल कर उसमें छुप ना जाएं। तो जब हम खुदावंद के बेटे के पाक खून में धुलते और उसमें छुप जाते हैं, तो फिर खुदावंद को हम गुनाहगार नहीं बल्कि अपने प्यारे बेटे का खून नज़र आता है और हमारी कबूलियत खुदावंद की पाक हज़ूरी में होती है। तो आइए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं गुज़रे हुए वक्त में हमारी मदद और हिफाजत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी है। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती बख्शी है और हमें ये मौका फ़राहम किया है कि हम आपकी पाक हज़ूरी में आ सकें। ऐ खुदावंद, आपकी पाक हज़ूरी में आते हैं, हमें कबूल कीजिए। हम आपके कदमों पर झुकते, आपको सिजदा करते, आपके कदमों को चूमते हैं और आपका पाक हाथ हम पर बढ़े और हमें बड़ी बरकतों से माला माल करे। ऐ खुदावंद, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि बख्श दे कि हम आपकी वर्शिप जो है रूह और सच्चाई से पाकीज़गी में करें, जो आपके शायान शान हो और आपको पसंद आए। और खुदावंद फिर आप हमें अपनी रूहानी बरकतों से माला माल करें। हमारे जिस्म के अंदर से जिस्म के फल जाते रहें, रूह के फल हमें पैदा हों और हम रूह के मर्जी के मुताबिक चलें, ताकि खुदावंद हम आपसे वो बरकत पाएँ जो आप हमें देना चाहते हैं। इस वक्त हम आपकी पाक हज़ूरी में आए हैं, हमें कबूल कीजिए। अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम खुदावंद सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अभी हम खुदावंद की वर्शिप में गीत सुनेंगे। दरिया हम डूब जाए, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम कुछ भी जाएंगे पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे पाक रूह के दरिया में, हम डूब जाएंगे। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है। चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है, चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है, मेरी फरियाद है, मेरी फरियाद पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में डूब जाएंगे। प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हालेलुया, ऐसा ही सिर्फ आप दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे पाक रूह के दरिया में डूब जाएंगे। अपने मसा से यीशु मेरी भरेगी, अपने मसा से यीशु मेरी भरेगी। बनूं तेरे जैसा मुझे तेरे जैसा कर दे, बनूं तेरे जैसा मुझे तेरे जैसा कर दे, तेरे
जैसा दरिया में हम डूब जाएंगे, के दरिया में हम डूब जाएंगे। प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे के दरिया में। हालेलुया। सही है खुदा, हम आपके पाक रूह के दरिया में डूबे रहें खुदा, ताकि हम आपकी पाक मर्जी के मुताबिक चलें। जिनका सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जिनका सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है, जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है, तूने ही संवारा है, तूने ही संवारा है। दरिया में हम डूब जाएंगे, के दरिया में हम डूब जाएंगे। प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा उनके पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम खुदा उनके पाक रूह में डूब जाते हैं, जब हम आपके पाक रूह में की हजूरी में होते हैं, तो अजीज़ो हम फिर महसूस करते हैं कि पाक रूह की हजूरी में कितना सुकून है, और उसके बाहर कितनी मुसीबतें और तंगी और तकलीफ़ें हैं। इसलिए हमारे पास ऑप्शन है, खुदा ने हमें फ्री विल दी है, और हमारे पास ऑप्शन है। खुदा ने हमें अपने कलाम के वसीला से सिखाया है कि हम खुदा की पाक हजूरी में रहें, उसके पाक रूह में की पाक मामूरी से मामूर होकर खुदा की हजूरी में रहेंगे, तो हमें हर तरह की हम तकलीफ़ों से आज़ाद रहेंगे, दुनियावी मुसीबतों से, जिस्मानी तकलीफ़ से और रूहानी भी तकलीफ़ों से हम आज़ाद रहेंगे। जब हम पाक रूह में होते हैं तो हमें सुकून ही सुकून, तसल्ली ही तसल्ली, इत्मीनान ही इत्मीनान होता है। वो इत्मीनान जो हमारे खुदावंद आसमानी बाप के और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। अजीज़ों, आजकल हम मकाशफा चौथा बाब पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पहली दलील देखी थी। इसमें हमने देखा है कि खुदावंद की कलीसिया किस तरह आसमान पर उठाई जाएगी और कौन कौन लोग उठाए जाएंगे। आज हम ये जो मुफस्सिरीन है उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और दूसरी दलील में हम देखते हैं कि दूसरा तसल्लुकियों 2 बाब पहली से 12 आयत में तसल्लुकियों की कलीसिया चूँकि मुसीबतों और आजमाइशों से गुजर रही थी, इसलिए उनका ख्याल था कि बड़ी मुसीबतें शुरू हो गई हैं, कलीसिया उठा ली गई है और वो लोग छोड़े गए हैं। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए पौलुस उन्हें ये ख़त लिखता है और कहता है कि घबराओ नहीं, खुदावंद का दिन गज़ब का दौर है, अभी नहीं, खुदावंद का दिन अभी तक नहीं आया। पौलुस रसूल अपनी कलीसिया के लोगों को तसल्ली देता है, क्योंकि बहुत सी मुसीबतें लोगों पर आ रही थी और लोग समझते थे कि वो जो 7 साल मुसीबतों के वो शुरू हो चुके हैं। तो पौलुस कहता है कि अभी तक वो दिन नहीं आया और ना ही
آ سکتا ہے، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو۔ اور برگشتگی کا مطلب ہے کہ گناہ کا شخص جو ہے یعنی ہلاکت کا فرزان ابھی تک وہ کہتا ہے ظاہر نہیں ہوا، اس لیے وہ دن نہیں آیا۔ وہ دن تبھی آئے گا، سب سے پہلے اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ نمودار ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ دن آئیں گے، اور پھر ہمیں خداوند جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان دنوں کو شروع ہونے سے پہلے خداوند کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ان مصیبتوں میں نہیں پڑنے دوں گا، میں تمہیں پہلے سے ہی لے جاؤں گا۔ پھر پولس بے دینی کے بھید کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی تاثیر تو دنیا میں موجود ہے، مگر گناہ کا شخص مجسم طور سے اس دنیا میں ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح القدس اسے روکتا ہے۔ اس کو روح القدس نے روکا ہوا ہے۔ ابھی فضل کا زمانہ ہے، خدا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لوگ توبہ کریں اور وہ جو ہے وہ بچ جائیں، کیونکہ خدا ہم کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے۔ خدا ہم نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اور خدا ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ توبہ کر لے۔ مقدس پولس واضح طور پہ کلیسیا کو سمجھاتا ہے کہ ایک روز روکنے والا ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک کلیسیا اس دنیا میں موجود ہے، گناہ کا شخص یعنی شیطان مجسم طور پر یا کسی انسان میں ہو کر ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح القدس جو دوسرا مددگار ہے اور مقدسوں کے ساتھ اور ان کے دل میں سکونت کرتا ہے، اسے اجازت نہیں دیتا بلکہ روکتا ہے۔ خدا ان کا پاک روح موجود ہے، اور ہم ابھی یہ گیت میں بھی یہی گا رہے تھے کہ ہم پاک روح کے دریا میں جو ہے ڈوبنا چاہتے ہیں، ہم خداوند کی پاک حضوری میں رہنا چاہتے ہیں، ہم خداوند آسمانی باپ کو قبول کر کے، اس کے بیٹے کو قبول کر کے، ان کے پاک خون میں دھل کر، اس میں چھپ کر خداوند کے پاک پروں تلے رہنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم دنیا کی مصیبتوں اور وہ جو ابلیس ہم پر لانا چاہتا ہے ان سے ہم بچے رہیں۔ ایک روز کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، تو ایک لحاظ سے روح القدس بھی اٹھ جائے گا، فضل کا دور ختم ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح القدس کا نام اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، بلکہ روکنے کا کام موقوف ہو جائے گا، کیونکہ بڑی مصیبتوں کے دور میں بھی روح القدس لوگوں کے دلوں میں قابلیت پیدا کرے گا۔ بڑی مصیبتوں میں بھی روح القدس جو ہے لوگوں کے دلوں میں قابلیت پیدا کرے گا، اور جو ہے مصیبتوں کے مبشر کلام سنائیں گے، اور جن میں اکثریت بنی اسرائیل کی ہوگی، اور غیر قومیں اور بنی اسرائیل میں سے لوگ مسیح پر ایمان لائیں گے۔ عزیزو، ہم پہلے سے خداوند پر ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہم خداوند کے لوگ اور اس کی چراگاہ کے بیڑے ہیں۔ ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمارا چرواہا ہے، وہ مصیبتوں سے پہلے ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور 1000 سالہ بادشاہت میں شامل کرے گا۔ جو لوگ باقی رہ جائیں گے، غیر قوم میں بھی اور بنی اسرائیل قوم بھی، جب ان پر مصیبتیں آئیں گی تو وہ بھی توبہ کریں گی اور بچ جائیں گے۔ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، توبہ کرے گا، وہی نئی زندگی پائے گا۔ اور خدا اپنے آپ کو کبھی بھی بے گواہ نہیں چھوڑتا ہے۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد گناہ کا شخص یا مخالف مسیح ظاہر ہوگا۔ وہ 7 سال تک دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ پہلے 3 سالوں میں وہ صلح کی اتحاد پیغام دے گا۔ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو پہلے 3.5 سال ہوں گے وہ بہت ہی اچھا برتاؤ کرے گا، اور لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے، لیکن پھر آخری 3 سالوں میں وہ جو ہے اپنی اصل حقیقت جو ہے بیان کرے گا۔ اس کے 2 رخ ہیں، پہلا رخ جو ہے وہ اچھا ہے، اور دوسرا رخ اس کا بہت برا ہے، اور جب وہ اپنا دوسرا رخ ظاہر کرے گا تو پھر لوگ جو ہے وہ اس کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے تنگ آ کر توبہ کریں گے اور خداوند کو قبول کر لیں گے۔ خدا کے لوگوں کو سخت اذیت دے گا۔ یہ دنیا
خدا کے فرزندوں کے باعث قائم ہے، خداوند کے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ عزیزو، جیسے کہ نوح تھا اور دنیا اس کی وجہ سے اس وقت تک قائم تھی، ابراہیم جو تھا اس کی وجہ سے، لوط وہاں پر سدوم عمورہ میں رہتا تھا، اور جب خداوند اس پر مصیبت لانے لگا تھا، اس کو برباد کرنے لگا تھا، تو اس نے لوط کو کہا کہ تم اس شہر سے نکل جاؤ کیونکہ میں اس کو برباد کرنے لگا ہوں۔ تو خداوند کے لوگ جب تک اس جگہ پر ہوتے ہیں، خداوند ان کو جگہ کو نہیں کچھ بھی کر سکتا، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ان کے ساتھ برباد نہیں کرنا چاہتا، بلکہ پہلے خداوند اپنے لوگوں کا انتظام کرتا ہے اور ان کو جب وہ بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور ان کو سیو کرتا ہے، پھر وہ دوسرے لوگ جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوتی ان پر مصیبت آتی ہے، اور وہ جو ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں خداوند سے تو بچ جاتے ہیں، اگر نہیں تو پھر جیسے یہودا اسکریوتی کے ساتھ ہوا ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہودا اسکریوتی نے جب خداوند دیکھا کہ خداوند کو میں نے بے گناہ پکڑوایا اور اب وہ مصیبت میں ہے، تو اس نے پیسے واپس کر کے ان کو کہا کہ میں بے گناہ انسان کو تمہیں پکڑوایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو نے ہمیں بے گناہ انسان کو پکڑوایا ہے تو ہم نے تجھے پیسے دیے ہیں، ہم اس کو کیا کریں؟ تو وہ پیسے پھینک کر وہاں سے چلا گیا اور اس نے جا کر خودکشی کر لی۔ عزیزو، اگر وہ توبہ کر لیتا تو خداوند اس کو معاف کر دیتے تھے۔ جو ہی کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، ابتری انتشار، جنگ و جدل، قتل و غارت اور شیطان کا غضب اس دنیا پر وارد ہوگا۔ خدا کی عدالت کے آغاز کا بھی یہی وقت ہے۔ خداوند کی عدالت اور آغاز بھی اس کے بعد جو ہے وہ ہوگا۔ لہذا کلیسیا ان بڑی مصیبتوں میں سے ہرگز نہیں گزرے گی بلکہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے کہ جنہوں نے بھی خداوند کو قبول کر لیا ہوگا وہ جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے خداوند کے ساتھ، اور وہ ان مصیبتوں میں سے نہیں گزریں گے۔ وہ لوگ گزریں گے جنہوں نے خداوند کو قبول نہیں کیا، بنی اسرائیل جنہوں نے رد کیا ہے اور غیر قومیں جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے خداوند کو قبول کر لیا ہے، اور ہمیں خداوند ان بڑی مصیبتوں میں سے گزرنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا چرواہا ہماری خاطر اپنی جان آلریڈی دے چکا ہے۔ اس نے ہمارے لیے جو ہے پرائز کوہ کلوری پر پے کر چکی ہے۔ تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور عزیزو، یہ ہمارا آج کا خداوند کا کلام تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ مصیبتوں سے پہلے کلیسیا آسمان پر اٹھائی چلی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اینٹی کرائسٹ آ کے 3.5 سال اچھا برتاؤ کرے گا لوگوں کے ساتھ، لوگ اس کی بڑی تعریف کریں گے۔ 3.5 سال آخری جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ان پہ اذیت دے گا، ظلم کرے گا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو جو قبول کریں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو نہیں کریں گے وہ ہلاک ہوں گے۔ تو یہ آج کا کلام تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور ابھی ہم دعا اربانی کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح قصوروں کو معاف کرتے ہیں آپ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہو، آمین۔ Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end, amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most, amen. تو خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اپنی پاک پناہ میں محفوظ رکھے، اور پھر ہم نئی ویڈیو میں تیسری دلیل کے ساتھ میں پیش ہوں گی، اور تیسری دلیل میں دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہے۔ اس میں پولس رسول کا جو خط ہے وہ ہم نے سنا ہے کہ اس نے پولس رسول نے کہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔
तो अजीज़ों कल हम फिर मिलेंगे। आज खुदा से बरकत चाहते हुए रुखसत होते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस मांगते और पा लेते हैं, आमीन।